السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں چائنیز ڈرون کی نئی صلاحیت اور نئے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ امریکی کمپنی کا یوکرین کو ڈرون دینے کا عزم، انڈونیشیا کا KF-21 کے لیے اہم فیصلہ، چیک ریپبلک کی یوکرین کو ٹینکس کی فراہمی، اردن، ایران اور ملائیشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین نے اس سال کے یوہائی ایئر شو کے لیے اپنے ونگ لانگ 3 ڈرون کو ڈسپلے کیا ہے۔ اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہیل یعنی ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون ہے۔ ونگ لانگ 3 اپنے مد مقابل ڈرون سے صلاحیت کے اعتبار سے بھی بہترین کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی رینج 10,000 کلومیٹر، پے لوڈ کیپیسٹی 2,300 کلوگرام، جس میں سے 300 انٹرنل اور 2,000 کلوگرام ایکسٹرنل پے لوڈ کی صلاحیت ہے۔ آپ اس ایکسٹرنل پے لوڈ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ترک ساختہ اکینجی ڈرون، جس کو 2 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، اس کی ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی 1500 کلوگرام ہے۔ فرینڈز، اس کے علاوہ اس ڈرون پر شارٹ رینج PL-10E ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ ایئر لانچ اسپیرو ہاک ٹائپ کی اسمال ان مینڈ ایریل وہیکل کیری کی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ امریکی کمپنی جنرل اٹامکس 2020 میں اپنے MQ-9A ڈرون کے ساتھ اسپیرو ہاک اسمال ایئر لانچڈ ان مینڈ ایئر کرافٹ سسٹم کو انٹیگریٹ اور ٹیسٹ کر چکی ہے۔ فرینڈ، اس ٹائپ کے سسٹم کی ڈرونز کے ساتھ انٹیگریشن اور ڈیٹا لنک کے ذریعے کمیونیکیشن کی بدولت لانگ رینج سٹینڈ آف انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانسنس کے علاوہ ڈرونز کو سٹینڈ آف رینج پر محفوظ رکھتے ہوئے کنٹسٹڈ انوائرمنٹ میں الیکٹرانک وارفیئر رولز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کے اسمال ایئر لانچ ان مینڈ ایریل وہیکل پہلے بیان کیے گئے رولز کے لیے ایئر کرافٹ اور دیگر ایکسپینسو پے لوڈز کی نسبت ایک کاسٹ افیکٹو آپشنز بھی ہیں۔ ونگ لانگ 3 ڈرون کی لانگ رینج اور پے لوڈ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ اس پر نیو ٹائپ کے مینیشن جیسا کہ ایئر ٹو ایئر میزائلز اور اینٹی ریڈیشن میزائلز بھی آفر کیے جا رہے ہیں، جو اس ڈرون کو مختلف مشنز میں مزید کارآمد بناتے ہیں۔ گو کہ ابھی یوہائی ایئر شو باقاعدہ شروع نہیں ہوا، لیکن پری ایونٹ ڈیٹیلز میں ایک اور لیتھل ویپن چائنیز کمپنی نورینکو کی طرف سے شو کیس کیا گیا ہے۔ SR-5 نامی ملٹی لانچ راکٹ سسٹم اس نمائش میں پیش کیا گیا ہے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹرمینل گائیڈڈ راکٹس اور دیگر گائیڈڈ راکٹس کے علاوہ لوٹرنگ مینیشن کو فائر کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ کمپنی نے لوٹرنگ ڈریگن 60A اور لوٹرنگ ڈریگن 60B کے علاوہ 610 ملی میٹر، 310 ملی میٹر اور 220 ملی میٹر کے علاوہ 122 ملی میٹر کے مختلف راکٹس بھی شو کیس کیے ہیں، جو غالباً اس سسٹم کی وہیکلز پر آفر کی جانے والی مختلف کنفیگریشن سے فائر کیے جا سکیں گے۔ چین اس موقع پر اپنے HQ-16 یعنی LY-80 کا نیا ورژن بھی نمائش میں پریزنٹ کر رہا ہے۔ HQ-16 FE نامی اس سسٹم کی رینج 160 کلومیٹر بتائی گئی ہے، یعنی یہ سسٹم HQ-9 کے بیس ویریئنٹ جس کی رینج 125 کلومیٹر ہے اس سے زیادہ رینج رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان آرمڈ فورسز HQ-16 یعنی LY-80 اور HQ-9 کا بیس ویریئنٹ پہلے ہی استعمال کرتی ہیں۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے 97 ایئر کی ایج میں ایک مرتبہ پھر انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہاتیر محمد نے 5 نومبر کو اس مقصد کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ یاد رہے کہ ملائیشیا میں انتخابات ستمبر 2023 کے شیڈول تھے، لیکن اب 19 نومبر کو قبل از وقت انتخابات ہو رہے ہیں۔ خیال رہے کہ مہاتیر محمد 2018 میں دوسری مدت کے لیے ملائیشیا کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ عمر میں وزیر اعظم بننے کی وجہ سے اس وقت ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا تھا۔ گو کہ مہاتیر محمد سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں، تاہم ملک میں کرپشن کو لے کر ان کے حامیوں نے ان کو ایک مرتبہ پھر انتخابات میں حصہ لینے اور ملائیشیا کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کی درخواست کی ہے۔ فرینڈز، امریکی حکومت نے فن لینڈ کے لیے $535 ملین مالیت کی ویپن سیلز کی منظوری دے دی ہے۔ اس ڈیل کے تحت امریکہ فن لینڈ کو M270 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم اور متعلقہ ایمونیشن پرووائڈ کرے گا۔ فن لینڈ کی آرمڈ فورسز کے پاس پہلے ہی 56 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم موجود ہیں،
جس میں سے 34 چیک میڈ RM-70 اور 22 امریکی ساختہ M270 سسٹمز شامل ہیں۔ فن لینڈ کی سروس میں پہلے سے موجود M270 سسٹمز اس نے امریکہ سے 2010 میں آرڈر کیے تھے اور ان کو بعد میں اپ گریڈ سے بھی گزارا جا چکا ہے۔ فرینڈز، اس سسٹم کے گائیڈڈ راکٹس 15 سے لے کر 92 کلومیٹر کی رینج پر اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی ساختہ یہ سسٹم برطانیہ اور خود امریکہ یوکرین کو بھی فراہم کر چکے ہیں، جسے یوکرین جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوفیکس یعنی اسپیشل آپریشن فورسز ایکسپو کے موقع پر اردن کی کمپنی جڈارا نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی نے نئے ریپٹر راکٹ لانچر کی پروڈکشن کا آغاز بہت جلد کر دے گی۔ کمپنی کے حکام کے مطابق اس سسٹم کی پروڈکشن اس سال کے آخر میں متوقع ہے۔ ریپٹر اس سے پہلے اسی کمپنی کے تیار کردہ RPG-32 کے سائٹنگ سسٹم کو استعمال کرتا ہے، البتہ اس میں 107 ملی میٹر کے نئے راکٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بحرین کے کنگ کے سفارتی مشیر کا کہنا ہے کہ بحرین کو سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دوبارہ جیت کی توقع تھی۔ بحرینی آفیشل کا کہنا تھا کہ نئی اسرائیلی حکومت کے قیام کی صورت میں اسرائیل سے بحرین کے تعلقات جاری رہیں گے۔ خیال رہے کہ سابق صدر نیتن یاہو کی دوبارہ جیت کے بعد سے بہت سے عرب ممالک کی طرف سے خاموشی ظاہر کی گئی ہے۔ تاہم نیتن یاہو کی 2020 میں حکومت کے دوران ہی بہت سے عرب ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بحال ہوئے تھے، جس میں عرب امارات اور سعودی عرب کے علاوہ بحرین اور مراکش قابل ذکر ہیں۔ خیال رہے کہ سعودی عرب نے باقاعدہ طور پر تو اسرائیل سے تعلقات بحال نہیں کیے، تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی عرب نے اسرائیل پر جاری ریسٹرکشنز کو نرم کیا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی جنرل اٹامکس ایروناٹیکل سسٹمز نے یوکرین کو اپنے MQ-9 ڈرونز فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی حکومت اس ہیوی اٹیک ڈرون کو یوکرین کو پرووائڈ کرنے کا اشارہ دے چکی ہے۔ خیال رہے کہ یوکرین کے ہمسایہ ملک پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے MQ-9 ڈرونز لیز پر حاصل کرے گا۔ پولینڈ ترکی سے بھی ڈرونز آرڈر کر چکا ہے، جس کی ڈلیوریز اسے پہلے ہی شروع کر دی گئی ہیں۔ پولینڈ نے ٹوٹل 24 TB2 ڈرونز ترکی سے آرڈر کیے ہیں، جس کے حوالے سے اسے 6 ڈرون گزشتہ ماہ کے اینڈ پر ڈلیور کر دیے گئے تھے۔ ادھر یوکرین پہلے بھی امریکہ سے MQ-9 ڈرونز دینے کی درخواست کر چکا ہے، تاہم امریکی حکومت کی طرف سے اس قسم کے سوفسٹیکیٹڈ ویپن کو یوکرین کو دینے کے حوالے سے ہچکچاہٹ دکھائی گئی تھی۔ چیک ریپبلک نے یوکرین کو 90 T-72B مین بیٹل ٹینک فراہم کر دیے ہیں۔ یہ ٹینکس بنیادی طور پر رینوویشن کے بعد یوکرین کو فراہم کیے گئے ہیں۔ اس رینوویشن پروگرام میں چیک ریپبلک کو نیدرلینڈز اور امریکہ کی مدد حاصل تھی۔ یاد رہے کہ اب سے چند روز پہلے ہی امریکہ نے مزید 45 T-72B ٹینک چیک ریپبلک کی مدد سے رینوویشن کے بعد یوکرین کو ڈلیور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر یوکرین کے جرمنی میں ایمبیسڈر نے امید ظاہر کی ہے کہ جرمنی ان کی لیپرڈ 2 ٹینک فراہمی سے متعلق درخواست پر مثبت رد عمل دکھائے گا۔ واضح رہے کہ یوکرین کی حکومت نے جرمنی سے لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینک فراہم کرنے کی درخواست اب سے کچھ عرصہ پہلے کی تھی۔ جرمنی اس سے پہلے یوکرین کو PZ-2000 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور IRIS-T شارٹ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور مارس 2 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کے علاوہ آرمرڈ وہیکلز اور دیگر مختلف طرح کے ایکوپمنٹ اور سسٹمز فراہم کر چکا ہے۔ جرمنی یورپین کنٹریز میں یوکرین کو عسکری امداد دینے والے لیڈنگ ممالک میں شامل ہے۔ اسرائیل کے ایک سابق وزیر نے کہا ہے کہ نئے منتخب ہونے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کر دیں گے۔ اس سابق وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات جو در حقیقت عملی طور پر رک گئے ہیں ان کو بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حالیہ مذاکرات کسی معاہدے کے ساتھ ختم نہیں ہوئے اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع نہ ہوئے تو اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کام کرے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔